अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता सेशन में मैंने आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात मैंने आपके सामने ज़िक्र किए थे। और हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत और तबलीग का काम शुरू किया तो अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए और आपको तरह तरह की तकालीफ़ पहुँचाना शुरू कर दी। उन तकालीफ़ और जुल्म सितम के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। और हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसने मुसलमानों को खुशामदेद कहा और मुसलमानों की हिफाजत की। जब अरब सरदारों ने देखा कि इस्लाम फैलता ही जा रहा है और मुसलमान हबशा तक फैल गए हैं और नजाशी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का हामी बन गया है और वहाँ से लोगों की जमातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर रही हैं, तो इस पर मुशरिकीन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने तमाम कबाइल को जमा किया और एक अहदनामा लिखा और उसमें कसम खाकर ये वादा किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से मेल जोल, शादी बियाह, बोल चाल, ख़रीदो फरोख्त का कोई ताल्लुक़ न रखा जाए और उनके साथ मुआशी और मुआशरती तौर पर मुकम्मल बाइकॉट कर दिया जाए। लिहाजा तमाम मुशरिकीन ने इस मुआहिदे की तायीद की और ये मुआहिदा बैतुल्लाह के अंदर लटका दिया गया। दूसरी तरफ हज़रत अबू तालिब को जब कुरैश के इन हालात का इल्म हुआ और उन्होंने देखा कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बने हुए हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों को लेकर अपनी घाटी में चले गए जहाँ पर वो रहा करते थे। और इसी घाटी को शैब अबी तालिब कहा जाता था। रिवायत में आता है कि तकरीबन 2.5 से 3 साल का अरसा मुसलमानों ने उस घाटी के अंदर गुजारा। ये बाइकॉट का दौर था जिसमें मुसलमानों को 2.5 से 3 साल तक तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये खबर दी गई कि ये बाइकॉट का जो मुआहिदा लिखा गया था और इसमें जुल्म सितम का जो मजमून लिखा गया था, उस मजमून को दीमक ने चाट लिया है और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपने चचा जनाब अबू तालिब से जिक्र की। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस बात की खबर दी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, मुझे इस बात की खबर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। तो अबू तालिब ने इसका जिक्र अपने दीगर भाइयों से किया तो उन्होंने कहा कि अब आपका क्या ख्याल है, हम क्या करें? तो अबू तालिब ने कहा कि मोहम्मद ने मुझसे आज तक कोई झूठी बात नहीं कही। और फिर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी राय ये है कि आप लोग अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर कुरैश की तरफ जाएं और उनको ये बताएं। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल किया और नए कपड़े पहनकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर कुरैश के बड़े सरदार बैठा करते थे। जनाब अबू तालिब वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर कुरैश के सरदारों से कहा कि मैं तुम्हारे पास एक बात लेकर आया हूं, तुम उसका वो जवाब दो जो तुम्हारे नजदीक सही हो। कुरैश के सरदारों ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं?
تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے ایک خبر دی ہے کہ جو معاہدہ تم نے کیا تھا اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور وہ اب باقی نہیں رہا، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ اب تم وہ معاہدہ منگوا کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہے تو ہمارے ساتھ اپنے بائیکاٹ کو ختم کر دو، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تمہیں اختیار ہے، چاہے تو اسے قتل کر دو اور چاہو تو زندہ رہنے دو۔ قریش مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یہ بات آپ نے انصاف کی کہی۔ چنانچہ وہ معاہدہ منگوایا گیا، اسے کھول کر دیکھا تو وہی بات سچی نکلی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اس پر وہاں موجود قریش مکہ کے سرداروں کے سر جھک گئے اور یہ بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ نبوت کا 10واں سال تھا جہاں پر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ ختم ہونے کی خوشی بھی تھی، لیکن اس خوشی کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سال غم کے اندر تبدیل ہو گیا، کیونکہ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو انتہائی محبوب شخصیات جناب ابو طالب اور آپ کی بہت ہی وفادار اور عزیز بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال یعنی 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت لے کر طائف کا سفر شروع کیا، لیکن اس سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑی اور طائف والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑ دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے محلے کے بدماش اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کے اوپر ہنسی مذاق کرتے اور پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے۔ اس طائف کے سفر کی سختی اور شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث روایت کرتی ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جنگ احد سے بھی زیادہ تکلیف دہ کوئی وقت آپ کے اوپر آیا ہے؟ تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، طائف کا سفر انتہائی مشکل سفر تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ادھر مجھے پریشانی اٹھانی پڑتی اور میں حیران و پریشان تھا کہ میں کہاں پہ جاؤں۔ تو یہ طائف کا سفر سخت ترین سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ کو قدم قدم پر مشکلات اٹھانا پڑی۔ اس کے بعد نبوت کے 12ویں یا 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہ وہ واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہے جو کسی نبی کی سیرت کا حصہ نہیں بنا۔ اسراء اور معراج، اس کے اندر 2 لفظ ہیں۔ اسراء سے مراد وہ سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک سفر کیا، اور معراج سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ہے جو آپ نے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اسراء اور معراج کا مختصر واقعہ یہ ہے
کہ ایک دفعہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا۔ نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر وہ آب زمزم کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور پھر اس میں علم، حکمت، ایمان اور یقین بھرا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو سفید رنگ کا تھا اور وہ بجلی کی رفتار سے چلتا تھا۔ اس کا ہر قدم حد نظر پر پڑتا تھا، یعنی جہاں پر نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کے قدم پڑتے تھے، اور اسی نسبت سے اس جانور کو براق کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اسے تھپکی دی اور کہا کہ رک جا، کیا کرتا ہے؟ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ اس پر وہ جانور شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہو کر پسینے پسینے ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ منورہ تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ دوسری منزل وادی سینا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے۔ تیسری منزل بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھی، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدا سے لے کر اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب اس انتظار میں تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد پیش کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کی راہ کو پا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑے۔ عربی میں سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا تو پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ تب دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی روحوں سے کروایا گیا اور ان تمام بڑی شخصیتوں سے آپ کا تعارف کروایا گیا جو اس مقام پر موجود تھی۔ انہی میں سے ایک شخصیت
ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے اور ان میں کسی قسم کا کوئی عیب یا نقص موجود نہیں تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور پوری انسانیت کے والد ہیں۔ ان کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے جب نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مزید آگے بڑھا، دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ یہاں دو نوجوان انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کروایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسا ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسی عظیم الشان شخصیت سے ہوئی جو دکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر بے شمار فرشتے ہیں جو آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر مزید آگے کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، اور یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان حد فاصل ہے اور ایک باؤنڈری ہے، اور یہاں پر آ کر تمام مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، آپ آگے بڑھتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس ملاقات کے بعد جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے لے کر آئے، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ابتداء میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس برائی کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے جو واقعات تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ 50 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا سخت تجربہ رکھتا ہوں، آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ کچھ کمی کر دیجئے،
चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह ताला से कमी की दरख्वास्त की, तो अल्लाह ताला ने 10 नमाजें कम कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात फरमाई। उनके कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऊपर जाते रहे और बार बार 10 नमाजें कम की जाती रही। आखिर में 5 नमाज की फर्जियत का हुक्म हुआ और फरमाया गया कि यही 5 नमाजें 50 के बराबर हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सीढ़ी से उतरकर वापस बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए। फिर यहाँ आकर तमाम पैगंबर जो पहले से वहाँ मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई जो गालिबन फजर की नमाज थी, और फिर बुर्राक पर सवार हुए और मक्का की तरफ वापसी का सफ़र शुरू हुआ। सुबह सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचेज़ाद बहन उम्मे हानी को ये बात बयान फरमाई और फिर बाहर निकलने का इरादा किया, तो उम्मे हानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को पकड़ लिया और कहने लगी कि खुदा के वास्ते ये किस्सा लोगों के सामने बयान ना कीजिए, वरना वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए बाहर चले गए कि मैं ज़रूर ये किस्सा उनसे बयान करूँगा। जब बैतुल मक़दस पहुँचे तो अबू जहल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ। उसने तंज़िया लहजे में पूछा कि हाँ भाई, कोई ताज़ा खबर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल है। उसने पूछा कि क्या है, मुझे भी बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज रात बैतुल मक़दिस गया था। तो उसने पूछा कि बैतुल मक़दस गए थे और सुबह तक वापस भी आ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ऐसा ही है। अबू जहल ने कहा कि मैं कौम को जमा कर लूँ, आप सबके सामने यही बात कहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक। चुनाचे अबू जहल ने आवाज़ देकर सब लोगों को जमा कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब सबके सामने आप वही बात कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा का पूरा वाक़या सबके सामने बयान फरमा दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई ताली बजाता, कोई ताज्जुब से सर पे हाथ रख लेता कि 2 महीने का सफ़र एक रात में कैसे कर लिया, और नऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल और दीवाना कहना शुरू कर दिया। और थोड़ी ही देर में ये खबर जंगल में आग की तरह तमाम मक्का के अंदर फैल गई। बाज़ लोग जो नए नए मुसलमान हुए थे वो ये सुनकर इस्लाम से फिर गए और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। कुछ लोग इस उम्मीद पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे कि अगर वो ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देंगे तो इस दीन की जान ही निकल जाएगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। चुनाचे उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर यह वाक़या बयान किया। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाक़या सुना तो फरमाया कि अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या बयान किया है तो ज़रूर सच कहा होगा, और इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मैं तो रोज़ सुनता हूँ कि उनके पास आसमान से पैगामात आते रहते हैं और मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद बैतुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो देखा कि वहाँ पर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आपका मजाक उड़ाने वाला मजमा भी वहाँ पर मौजूद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या वाकई आपने ये बात बयान फरमाई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ऐसा ही है और ये बात मैंने कही है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
کہ بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا نقشہ بیان کر دے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں کا نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کرنا شروع کر دی کہ گویا بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے سامنے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے لوگوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے وہاں موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جایا کرتے تھے۔ وہ سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ مزید ثبوت مانگنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں مقام سے گزر رہا تھا تو فلاں قافلے سے میرا گزر ہوا تھا جس کے پاس یہ سامان موجود تھا۔ اسی طرح ایک قافلے والوں کا اونٹ براق کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا، اور وہ جس وادی کی طرف بھاگا تھا اس وادی کے بارے میں نے قافلے والوں کو بتایا تھا۔ اسی طرح واپسی کے سفر میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھ سے ملا تھا، وہ سب لوگ سو رہے تھے تو میں نے ان کے برتن سے پانی پیا تھا، اور اس بات کی علامت لگا دی تھی کہ اس برتن میں گویا کہ پانی پیا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ یہ برتن استعمال کیا گیا ہے اور اس میں سے کسی شخص نے پانی پیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیے، اور بعد میں جو قافلے واپس مکہ مکرمہ آئے انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ اس شخص سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہاں موجود سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی۔ ایسے ہی کچھ اور ثبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس طرح سب زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی کچھ نادان ناسمجھ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔